یہ خاک فلسطین ہے، کسی کی جاگیر نہیں، یہ حق کی زمین ہے، کبھی تسلیم زنجیر نہیں۔ لہو سے لکھیں گے ہم آزادی کی داستان، یہ سرزمین فلسطین ہے، کسی اسرائیل کی تقدیر نہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اسرائیل کی، جو کہ سرزمین فلسطین کی ہے، لیکن یہ ناجائز طور پر قابض ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل کیسا ہے، کس طرح سے فلسطین کی یہ سرزمین اسرائیل نے اپنے قبضے میں لی، یہودی لوگ کون تھے، آج ایران نے اسرائیل کا کیا حال کیا، اسرائیلی یہودی کیسے ہر کام میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں، اسرائیل میں موجود مقدس ترین مقامات، آج کن کن شہروں پر یہودی لوگوں کا قبضہ ہے۔ اسی طرح کی بہت سی دلچسپ اور حیران کن معلومات آج ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، اس لیے ایسے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، اسرائیل جس کا آفیشل نام اسٹیٹ آف اسرائیل ہے، اسٹیٹ کا مطلب ریاست ہے اور ایک ناجائز ریاست ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم اسے کبھی بھی ملک تسلیم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اگر اسرائیل کے کل رقبے کی بات کریں تو یہ تقریباً 21,009 مربع کلومیٹر ہے، یعنی پاکستان کے شہر کراچی سے بھی چھوٹا ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 95 لاکھ ہے، یعنی 1 کروڑ سے بھی کم۔ پھر بھی اس ناجائز ریاست نے پوری دنیا کا جینا حرام کر رکھا ہے، خاص طور پر مسلمان ممالک کا، جن میں کئی مظلوم ممالک جیسے فلسطین، عراق، شام اور برما شامل ہیں۔ ان سب پر بھی انہی کا قبضہ ہے۔ فلسطین پر موجود اس قابض ریاست کے اگر بارڈرز کی بات کریں تو ایک طرف لبنان، شام، اردن اور مصر ہیں، جبکہ دوسری طرف بحیرہ روم کی ساحلی پٹی بھی واقع ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں یہودیوں کی کل تعداد اگر دیکھی جائے تو یہ تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ کے قریب ہے، جن میں سے آدھے سے زیادہ یہودی اسرائیل میں رہتے ہیں۔ یہ تعداد میں تو بہت کم ہے، لیکن دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک اس کے خلاف بولتے تک نہیں، صرف ٹیکنالوجی کے زور پر، اور اسے ایک باقاعدہ ملک تسلیم بھی کر چکے ہیں۔ اور ان میں کئی مسلمان ملک بھی شامل ہیں، جیسا کہ مصر، جارڈن، بحرین، مراکش، سوڈان اور ترکی بھی شامل ہے۔ ان تمام مسلم ممالک نے اب اسرائیل کو ایک ملک کا تسلیم کر لیا ہے۔ سب سے پہلے ان یہودی لوگوں نے ان ممالک کے معاشی حالات کو خراب کیا، جن سے انہیں سب سے زیادہ خطرہ تھا، جن میں عراق اور شام جیسے ممالک شامل ہیں، اور اس میں ایران بھی شامل ہے۔ اس نے آج ایران کے معاشی حالات بھی کافی حد تک متاثر کر دیے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ایران کی کرنسی دنیا کی کمزور کرنسیوں میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن ایران کو اپنی کرنسی اور معیشت سے زیادہ لگاؤ نہیں، بلکہ وہ خود کو اسلام کا محافظ سمجھتے ہیں، نہ کہ بزدل ممالک کی طرح۔ آج ایران نے اپنے کئی عظیم لیڈرز کو کھو دیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے۔ آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ غزہ کے نہیں بلکہ اسرائیل کے ہیں، جو کہ اب ایران کی جانب سے کیے گئے حملوں کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ انہی میں سے ایک خبر یہ بھی سامنے آئی کہ ان حملوں میں نیتن یاہو مارا جا چکا ہے، تاہم اس بات میں مکمل سچائی ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے نیتن یاہو کی ویڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں، جن کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ AI جنریٹڈ ہیں، مگر اس کی باقاعدہ تصدیق موجود نہیں۔ ایران اس وقت اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کے دباؤ اور حملوں کا بھی مقابلہ کر رہا ہے۔ ہمیں تمام مسلمان ممالک کو چاہیے کہ اتحاد کا مظاہرہ کریں اور مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ خاص طور پر اس وقت ایران اور فلسطین کے عوام کو حمایت اور دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور انہیں امن عطا کرے اور دنیا بھر میں انصاف قائم ہو، آمین۔ پیارے دوستو، اس قابض ریاست کا دارالحکومت تل ابیب ہے، لیکن یہ لوگ یروشلم کو بھی اپنا دارالحکومت سمجھتے ہیں۔ تل ابیب کا اگر آج کے وقت آپ نقشہ دیکھیں تو ایران کے حملوں کے بعد وہاں کافی تباہی دیکھنے کو ملی ہے۔ اپنے لیڈر کی شہادت کے بعد ایران نے اس شہر کو نشانہ بنایا اور اس کا نقشہ کافی حد تک متاثر ہوا۔ اسرائیل کے زیادہ تر سفارتی خانے اور سرکاری دفاتر اسی شہر میں موجود تھے، اور یہ اسرائیل کا سب سے زیادہ معاشی طور پر مضبوط شہر بھی تھا۔ اسی کے ساتھ یہ لوگ یروشلم شہر کو بھی اپنا دارالحکومت بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی مقصد کے تحت یہودی لوگوں نے یروشلم شہر میں خاص طور پر مسلم کوارٹر کے قریب جائیدادیں خریدنے کی کوشش کی، جس سے آبادی کے تناسب میں کافی تبدیلی دیکھنے کو ملی، اور آج یہاں مسلمان کم اور یہودی زیادہ نظر آتے ہیں۔ اسرائیل میں بنیادی زبان ہیبرو ہے، جسے تاریخی طور پر انبیاء کرام سے منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ عربک بھی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے، خاص طور پر عرب آبادی میں۔ لفظ اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں یہودی دنیا بھر میں معاشی طور پر کافی مضبوط سمجھے جاتے ہیں،
اور مختلف عالمی کمپنیوں اور شعبوں میں ان کی نمایاں موجودگی ہے۔ تیل اویو اسرائیل کا سب سے اہم معاشی اور تجارتی مرکز سمجھا جاتا ہے، جو بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ایک جدید اور ترقی یافتہ شہر ہے۔ کچھ روایات کے مطابق یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی خطے سے منسوب کیا جاتا ہے، جہاں وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نجات پائی۔ روایات کے مطابق اس شہر کے قدیم نام کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور اس کی اصل حقیقت جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کھنگالنے پڑتے ہیں۔ تقریباً 970 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرسٹ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز کروایا۔ روایت ہے کہ تعمیر کے دوران ہی آپ کا وصال ہو گیا اور آپ ایک عصا کے سہارے کھڑے تھے، جبکہ جنات نے تعمیر کا کام مکمل کیا۔ اس ہیکل میں آرک آف دی کووننٹ یعنی تابوت سکینہ موجود تھا، جو بنی اسرائیل کے لیے نہایت مقدس سمجھا جاتا تھا۔ بعد میں 586 قبل مسیح میں نیبوکدنیزر II نے جیروسلم پر حملہ کیا، ہیکل کو تباہ کر دیا اور بہت سے لوگوں کو غلام بنا لیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اس دور میں قیدیوں کو مختلف علاقوں میں بسایا گیا، تاہم تل ابیب نام کی اصل تاریخ اور وجہ تسمیہ بعد کے ادوار سے جڑی ہوئی ہے۔ تل ابیب دراصل ایک جدید شہر ہے جسے 1909 میں باقاعدہ طور پر آباد کیا گیا، اور اس کا نام عبرانی زبان کے الفاظ تل پرانا ملبہ اور ابیب بہار/نئی زندگی سے لیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں بعض لوگ عالمی مالیاتی نظام خصوصاً سود کے حوالے سے تنقید بھی کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں سود ربا کو سختی سے حرام قرار دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سود کی ایجاد بھی انہی یہودیوں نے کی تھی اور خود پر آج سود کو حرام قرار دیا ہے، جبکہ باقی مسلمان دل کھول کر لیتے ہیں۔ اسرائیل میں یہودیوں کے بارے میں ایک بات بہت عام ہے کہ ان لوگوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد بہت زیادہ ہے، اور یہی ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہ لوگ کسی کو بھی اپنے مذہبی حلقے میں آسانی سے شامل نہیں کرتے اور اپنی شناخت پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ یادداشت کو بھول جاتے ہیں، جبکہ یہودی اپنی تاریخ اور اپنے دشمنوں کو کبھی نہیں بھولتے اور ہر نسل کو یہ سبق یاد دلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حال ہی میں کچھ یہودی نوجوانوں نے ہاتھوں میں کارڈ پکڑا تھا جس پر لکھا تھا خیبر واز دی لاسٹ چانس۔ یہ حوالہ تقریباً 1400 سال پرانے واقعے کی طرف ہے، جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہودیوں کو خیبر فورٹریس میں شکست دی تھی۔ یہودی نسلیں آج بھی اس واقعے کو یاد رکھتی ہیں اور بدلہ لینے کی تیاری میں رہتی ہیں۔ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کے لوگ اسرائیل کے لیے بن گورین ایئرپورٹ کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ فلسطین کے لیے جانے والے عام طور پر جارڈن کے راستے سے گزرتے ہیں۔ ہر مسافر کو یہاں سخت سیکیورٹی چیک کے بعد داخلے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اسرائیل میں کرنسی اسرائیلی نیو شیکل ہے، جو تقریباً پاکستانی روپے کے 76 کے برابر اور بھارتی روپے کے 23 کے برابر ہے۔ تل اویو بہت مہنگا شہر ہے۔ یہاں ہوٹل، کھانے اور دیگر خدمات کی قیمتیں کافی زیادہ ہیں، کیونکہ یہ شہر ٹورسٹوں کے لیے بہت مقبول ہے۔ یہ شہر یورپی طاقتوں کی منصوبہ بندی کے تحت ترقی یافتہ ہوا تاکہ یہودیوں کو یورپ سے نکال کر یہاں آباد کیا جا سکے۔ ابتدا میں یہودیوں کو کہا گیا کہ وہ صرف شہر کی حدود تک محدود رہیں اور تمام سہولیات اسی شہر میں دستیاب ہوں، لیکن وقت کے ساتھ یہ پورے فلسطین میں پھیل گئے۔ تل ابیب میں لوگ زیادہ تر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں یہ شہر صحرائی علاقہ تھا، لیکن آج مکمل طور پر ترقی یافتہ اور جدید شہر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ چلیں اب آپ کو تل ابیب کے اس علاقے کی سیر کرواتے ہیں جسے جعفر سٹی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو ہزاروں سال سے قائم ہے اور یہاں مسلمان آبادکاری کرتے آئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کئی مساجد بھی موجود ہیں۔ اسی علاقے میں انگریزوں نے یہودیوں کو پناہ دینا شروع کی تھی۔ جفا سٹی کا علاقہ فلسطین کو دیا گیا تھا، لیکن 1948 میں اسرائیل نے اس پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اسرائیل اس عرب علاقے کو بھی ختم کر کے اپنی سٹی بنانا چاہتا تھا۔ آج بھی یہاں تاریخی عمارتیں موجود ہیں جو اس دور کے عرب مسلمانوں کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ آج کے کچھ گھروں میں عرب مسلمان ہی رہتے ہیں جو اپنے اس سرزمین سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ 1948 میں جنگ کے دوران امیر عرب مسلمان جعفر چھوڑ کر لبنان چلے گئے تھے، جبکہ غریب عرب مسلمان وہیں آباد رہے۔ یہاں مختلف پیچز بھی موجود ہیں اور ساحل بھی عام لوگوں کے لیے کھلا ہے۔ سب سے زیادہ لوگ بیچ کا نظارہ کرنے آتے ہیں، اور بیچ کا زیادہ تر حصہ جعفر سٹی کے قریب ہے، جہاں ایک مسجد بھی موجود ہے۔ رات کے وقت پولیس کا رش زیادہ ہو جاتا ہے اور یہاں رات کو بھی لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ یہودیوں سے زیادہ پورے شہر میں ٹورسٹ نظر آتے ہیں۔ اب چلتے ہیں نزارت سٹی کی طرف۔ اس شہر پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہے اور اسے عرب شہر بھی کہا جاتا ہے۔
यहाँ ज़्यादातर मुसलमान और ईसाई आबाद हैं और ये शहर ईसाइयों के लिए भी मुक़द्दस हैसियत रखता है। ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ रहने वाले मुसलमानों के पास इस्राएली पासपोर्ट मौजूद है। निज़ारत तारीख़ी शहर है और इसका फ़न तामीर कदीम तर्ज का है। यहाँ आपको बुलंदो बाला इमारतें नहीं देखेंगी। शहर के एक इलाके को पीर मरियम कहा जाता है, जहाँ के लोगों के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पानी भरने के लिए आती थी। अगरचे आज वहाँ पानी मौजूद नहीं, लेकिन इसकी निशानी आज भी मौजूद है। निज़ारत का ये चर्च ईसाइयों के मुक़द्दस तरीन चर्चेज़ में शुमार होता है और कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने यहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया था कि आप माँ बनेंगी। दोस्तों, हफ्ते का दिन यहूदियों के लिए मुक़द्दस दिन है, जिसे शहबाज कहा जाता है। इस दिन ये लोग न खाना बनाते हैं, न काम करते हैं और ना ही टीवी देखते हैं। ये दिन जुम्मा से शुरू होता है और हफ्ते की रात को ख़त्म होता है। इस दिन आपको दुकानें भी बंद नज़र आएंगी। अब आपको सैर करवाते हैं यरूशलेम शहर की, जो 3 मज़ाहिब के नज़दीक सबसे अहम और मुक़द्दस माना जाता है, जिनमें इब्राहीमी मज़हब सबसे अहम है। यरूशलेम में बैतुल मुक़द्दस भी मौजूद है, जिसे फ़लस्तीन अपना दारुल हुकूमत समझता है और यहूदी भी उसे अपना दारुल हुकूमत मानते हैं। बैतुल मुक़द्दस के बिल्कुल सामने एक पहाड़ है, जहाँ यहूदियों का कब्रिस्तान मौजूद है और अमीर यहूदी यहाँ दफन होने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। ये कब्रिस्तान यहूदियों के लिए सबसे ज़्यादा मुक़द्दस है। ईसाइयों के लिए ये शहर भी बहुत अहम है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाने से पहले एक रात यहाँ एक कमरे में रखा गया था और आज भी इस जगह पाँव के निशान मौजूद है, जहाँ से अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास आसमानों पर बुलाया था। यहाँ से मस्जिद अक्सा का नज़ारा और अजान का इंतहाई खूबसूरत मंजर देखा जा सकता है। यहूदियों में एक और दिलचस्प बात यह है कि ये लोग अपने बच्चों को किसी भी तरह की मजदूरी करने के लिए नहीं कहते, बल्कि उन्हें कारोबार करना सिखाते हैं, मतलब कि बिजनेसमैन बनाना सिखाते हैं। यहाँ की औरतें भी जब बच्चा पैदा होने वाली होती हैं तो ख़ास किस्म की ट्रेनिंग करती हैं, जैसा कि दुनिया की मुश्किल तरीन किताबें पढ़ती हैं और सवाल हल करती हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से बच्चा चालाक और बहादुर पैदा होता है। इस तरह यहाँ जब कोई भी बच्चा या बच्ची 18 साल की होती है तो उसे बाकायदा तौर पर 2 साल के लिए फ़ौजी तरबियत दी जाती है। मतलब ये लोग अपने आप को ताकतवर साबित करना चाहते हैं और उनमें तालीम का निज़ाम भी बहुत ज़बरदस्त है। पूरे इसराइल में तालीम बिल्कुल फ्री दी जाती है। दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इसराइल में मौजूद है और इसराइल का दिफाई निज़ाम, जिसे एयर डोम कहा जाता है, भी बहुत मशहूर है। यहूदी आज भी हैकल सुलेमानी की बची हुई दीवार के साथ सर लगाकर रोते हैं और इबादत करते हैं। आपको यहाँ दिलचस्प बात बताते चलें कि ये लोग भी नमाज पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, लेकिन सजदे में लेट जाते हैं, मतलब सजदा ऐसे करते हैं। अगर आप मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द की गलियाँ देखें तो ये इंतहाई तदीम है, जहाँ से आपको दुनिया की हर तरह की चीज़ मिलेगी। ख़ास तौर पर पीतल के बर्तन और मिट्टी के बर्तन अहमियत रखते हैं। यहूदियों की दीवार गिरिया के साथ एक ख़ास जगह मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्राक की सवारी इसी जगह पर बांधी थी। यहाँ इबादत करने के लिए औरतों की अलग जगह है और मर्दों के लिए अलग जगह बनाई गई है। मतलब ये लोग इबादत के दौरान बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। पूरी दुनिया को बेहयाई में लगाने वाली नाजायज़ रियासत भी इसराइल ही है। सबसे आखिर में प्यारे दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक की हिफाजत फरमाए और इसराइल को इसके अंजाम तक पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये थी हमारी आज की इसराइल पर बनाई जाने वाली छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।